سر امام صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم صاحب. جناب یہ فرمائیے کہ عدلیہ میں سود کی حرمت کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی کیا پوزیشن ہے, وہ کس سٹیج پہ ہے اور اس کا ختمی فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ وسیم بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جوڈیکیچر کے حوالے سے جی وہ تھوڑا سا بیان کر دوں اور پھر جو وہاں پہ کیس ہے اس کے اسٹیٹسٹکس اور جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بیان جی پلیز بریفلی ذرا بتا دیجیے تاکہ ویورز کو اس کا بیک گراؤنڈ جو کلیئر ہوگا تو وہ اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھ سکیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے ہمارے پاکستان کے اندر جو بیسک اکانومی کا ماڈل دیا گیا وہ وہی ماڈل تھا جو ویسٹ سے ہم لے کے آئے. ٹھیک. اور اس کے اوپر اسی طرح جو منی لینڈنگ تھی وہ پرائیویٹ پرسنز کی حد تک تو اس طرح نہیں تھی, لیکن انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر دیٹ واز انیشلی الاؤڈ منی لینڈنگ اگینسٹ ڈیفینیٹلی انٹرسٹ. جب ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے لاز کو اسلامائز کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوڈیکیچر یا جوڈیشری کو بھی اسلامائزیشن کی طرف وہ لے کے شروع ہوئے اس کو. تو 1978 کے اندر پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے ہائی کورٹس کے اندر شریعت بینچز بنائے تاکہ جو شریعت کے متعلقہ ایشوز ہیں اس کو سمجھا جا سکے, دیکھا جا سکے اور ایڈجوڈیکیٹ کیا جا سکے. وہ چلتا چلتا 1980 کے اندر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی اور ایک اسپیسیفک چیپٹر ایڈ کیا گیا, چیپٹر 3A آف پارٹ 7 آف کانسٹیٹیوشن. وہ جو چیپٹر ہے وہ ڈیل کرتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل شریعت کورٹ. اینڈ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو جورسڈکشن ہے وہ یہ بتائی گئی کہ یہ ہر قانون کو آن ٹچ سٹون آف انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ چیک کر سکتا ہے کہ آیا یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اور اگر یہ اس کے مطابق نہ ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ اس کو اسلام کے مطابق کرے اور اس کے لیے ایک ٹائم فریم دیکھ سکتا ہے, اور اگر اس دوران وہ نہ کر سکے فیڈرل گورنمنٹ تو وہ جو قانون ہوگا وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک. اب فیڈرل شریعت کورٹ کو جب یہ جورسڈکشن دی گئی تو اس میں ایک ایکسکلوسیو کلاز دی گئی, ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی جس میں انہیں کہا گیا کہ آپ فائنینشیل ایشوز کو 3 سال کے لیے ٹچ نہیں کر سکتے. پھر وہ جو امینڈمنٹ تھی وہ 3 سال والی, جب 3 سال گزرے تو 1 سال بڑھایا گیا, پھر 1 سال بڑھایا گیا, اور 1985 کے اندر اس کو دوبارہ 5 سال کی انکریز کر کے 1980 سے لے کے 1990 تک جو فیڈرل شریعت کورٹ کی یعنی یہ 10 سال ہو گئے, اس کو یہ 10 سال ہو گئے ٹوٹل ایکسکلوڈ کر دیا گیا کہ وہ فائنینشیل کسی بھی ایشو کو معاملے پہ نہیں غور کر سکتے, کو ٹچ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتی. ٹھیک. جب یہ عرصہ ختم ہوا تو اس وقت بہت ساری پیٹیشنز فائل ہوئی اینڈ ایکچولی دیٹ واز 1990. اور ٹچ اس میں کیا کیا گیا کہ جتنے بھی وہ قوانین ہیں کہ جو سود کو کسی بھی شکل میں جائز قرار دیتے ہیں, انیبل کرتے ہیں, وہ سارے پروویژنز جو ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں آن ٹچ سٹون آف انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ چیلنج کر دیے گئے. اور اس پیٹیشن کا نمبر ہے آئی بلیو 91, شریعت پیٹیشن میرے خیال میں 1990 کی. ٹھیک. اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور فیڈرل شریعت کورٹ نے بڑی جانفشانی کے ساتھ 1991 میں اس کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا, اور وہ ججمنٹ رپورٹ ہوئی 1992 کے اندر جس میں انہوں نے کہا کہ جو انٹرسٹ ہے, سود ہے, یہ غیر اسلامی ہے, اور جتنے بھی قوانین ہیں جس میں یہ موجود ہے جو اس کو لیگلائز کرتا ہے وہ سب انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیے. ٹھیک. اور فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی کہ اتنے عرصے کے اندر اندر آپ جو قوانین ہیں ان کو ان لائن کر لیں ود انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ. یعنی کلیئر کٹ فیصلہ آ گیا. فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ آ گیا 1991 کے اندر. ٹھیک. یہ انیشیل ڈیسیژن تھا اور اس میں بہت محنت کی گئی ہے اور وہ بہت ہی اچھی ججمنٹ لکھی ہوئی ہے. اور اس ٹائم بہت ساری دنیا سے ریسرچرز جو تھے اور لوگ تھے انہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی, اور بہت زیادہ ماڈلز بھی شیئر کیے گئے جس میں ڈسکشن کی گئی کہ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے خلاف جب اپیل فائل کی اور مختلف بینکس نے اپیل فائل کی, وہ اپیل پڑی رہی اپروکسیمیٹلی کوئی 7-8 سال شریعت اپیلیٹ بینچ میں سپریم کورٹ کے. آپ کو معلوم ہو کہ جو چیپٹر 3A کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی تھی, اسی چیپٹر کے تھرو سپریم کورٹ کے اندر ایک شریعت اپیلیٹ بینچ بنایا گیا تھا کہ جس نے شریعت کورٹ کی اپیلز کو سننا تھا ود ریسپیکٹ ٹو انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ. اب جب یہ اپیل وہاں پہ گئی تو یہ کافی عرصہ پڑے رہنے کے بعد 2000 میں یہ ڈیسائیڈ ہوئی اور یہ جو ججمنٹ تھی یہ رپورٹ ہوئی. اس میں
بہت سارے جج صاحبان کا فیصلہ تھا، لیکن مین جو آتھر جج تھے وہ جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب تھے. انہوں نے شریعت کورٹ کے ڈیسیژن کو اپہیلڈ کیا اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اور اس میں بہت سارے اپنے ایڈیشنل نوٹس بھی دیے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے، اور پھر ٹائم لائن دی کہ اتنے عرصے کے اندر اندر اب فیڈرل گورنمنٹ ان قوانین کو ختم کر کے وہ اپنا بنائے، اپنے جو متبادل نظام اس کو وہ بنائے، جی جو بھی متبادل نظام ہے اس کو بنائے. لیکن حیران کن طور پر اس کے بعد یہ ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی خاموش ہوئی، جو بینکس تھے اس کے اندر وہ بھی خاموش رہے، جو پارٹیز تھے. لیکن اچانک 2002 کے اندر ایک فیصلہ آیا جو کہ اس فیصلے میں ریویو فائل کیا گیا تھا، اور اس ریویو کے اندر 2 صفحے کی وہ ججمنٹ ہے، اس کے اندر دوبارہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے وہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کو کالعدم قرار دیا، جو نیچے شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو بھی کالعدم قرار دیا، اور معاملے کو دوبارہ شریعت کورٹ میں بھجوا دیا کہ شریعت کورٹ نے ان پہلوؤں کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں دی، اس لیے ہم ریمانڈ کرتے ہیں. ورڈ وہاں پہ ریمٹ استعمال کیا گیا، ریمٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کیا جائے. Now it was 2002. ٹھیک. Since 2002 till 2020 یہ معاملہ شریعت کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، اور 2013 میں ایک دفعہ فکس ہوا، دوبارہ کویسچنرز وغیرہ دیے گئے، اس کے بعد ہم اپیئر ہونا شروع ہوئے. 2015 سے اس کی ریگولر ہیئرنگ شروع ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قانون میں جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے اس کے اندر جج صاحبان کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے ہوتی ہے، ان لائک ٹو ججز آف دی ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے جو میعاد ہے وہ ان کی ایج ہے 62 ایئرس، جب وہاں پہ پہنچیں گے تو ریٹائر ہو جائیں گے. یعنی ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے برابر نہیں ہوتا؟ نہیں، سٹیٹس میں برابر ہیں، ڈیسیژنز میں بھی برابر ہیں، لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ صرف 3 سالوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. اب پرابلم ہمیں یہ آ رہا ہے کہ جس بینچ کے سامنے یہ شریعت پیٹیشنز فکس ہوتی ہیں انٹرسٹ کے حوالے سے، وہ اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کرتے ہیں، اور ابھی وہ ہیئرنگ میچور نہیں ہوتی تو وہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ڈیو ٹو دی ریٹائرمنٹ آف جو بھی ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان جج صاحبان کے حوالے سے. پھر نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پھر نئی جو ہے وہ بینچ بنتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ فکس ہوتی ہے. ابھی تو اپروکسیمیٹلی کوئی پچھلے 1.5 سال ہو گئے یہ دوبارہ پیٹیشن فکس ہی نہیں ہوئی فار سرٹن ریزنز شریعت کورٹ کے اندر. لیکن 2002 سے لے کے 2020 تک ابھی بھی وہاں پر یہ چیز پینڈنگ ہے. اور جو لاسٹ ٹائم ہم نے آرگو کیا وہ ہم نے وہاں کی جورسڈکشن کے اوپر آرگو کیا کہ دوسری طرف سے فیڈریشن کا یہ آبجیکشن آیا تھا کہ شریعت کورٹ کے پاس اس معاملے کو فیصلہ کرنے کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ ان کی پاور سے باہر ہے، لہٰذا اس کو واپس کر دیا جائے، ڈسمس کر دیا جائے. تو اس کے اوپر آرگومنٹس ہوئے، اور اس حد تک شریعت کورٹ جو ہے وہ ہمارے اس بحث سے سیٹسفائی ہو کے انہوں نے آگے میرٹس کے اوپر پروسیڈنگز شروع کی. اس وقت وہاں پہ یہ سٹیٹس ہے، یہ معاملہ تب سے پینڈنگ ہے عدالت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور کیسے امام صاحب جیسے آپ نے کتنے عرصے تک، جی پلیز. جی میں وہی سوال کے اگلے حصے میں آ رہا تھا کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے سر؟ اس حوالے سے ہم بالکل بھی کوئی ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اچھا، ٹائم فریم نہیں دے سکتے، سوچ نہیں سکتے اس حوالے سے کہ یہ کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور حل نہیں ہوا. اس سے آپ دیکھ لیں کہ آگے کتنا ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے. آج بھی کیس وہاں پر ہی کھڑا ہوا ہے جو 1990 میں جس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. ویری فرینکلی آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو کہ جب یہ پیٹیشنز فائل ہوئی تھی تو جہاں پہ یہ کیس کھڑا ہوا تھا 3 دہائیوں کے بعد واپس آ کے اسی جگہ پہ کھڑا. کیسے امام صاحب، ایک تو آپ نے ہرڈل یہ بتائی نا کہ ان ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے، اور جب وہ ابھی پٹیشن جو فائل ہوئی ہوتی ہے اس پہ ڈسکشن کا آغاز ہوتا ہے تو ان کی کسی نہ کسی کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے. ایک تو ہرڈل یہ بتائی. جی ہاں. آپ یہ فرمائیے کہ اگر اتنے کلیئر کٹ فیصلے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے ہیں بڑے کلیئر کٹ، اور اس میں ٹائم فریم بھی دیا گیا کہ اتنے ٹائم تک آپ متبادل اس کا لے کے آئیں، تو اگر حکومتیں نہیں لے کے آ پا رہی تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ریویو پہ چلا جاتا ہے، کبھی اپیل میں چلا جاتا ہے معاملہ. تو اس کی غیر ضروری تاخیر کی اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ چونکہ گورنمنٹ جو ہماری ہے اس کو، یا جو لوگ اس سیکٹر میں ہیں وہ شاید آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی اس طرح اہلیت نہیں رکھتے.
کہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک جو اسلامک اکانومسٹ ہے وہ جس طرح یہ سوچتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس نظام کے متبادل اسلامی نظام، یا ہم اسلامی اس کو نہ کہیں فار دی سیک آف آرگومنٹس، ہم ربا فری ایک سسٹم کہہ دیں، ٹھیک، کہ ہم اگر ربا فری سسٹم لے کے آتے ہیں تو اس میں بھی ہم دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں. شاید یہ بات ان لوگوں کیونکہ دنیا میں ربا فری آج کل سسٹم جو ہے وہ تو پریویل کر رہا ہے. ہم اصل میں اس کے اندر بھی جو بڑی ایک زبردست قسم کی ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ربا فری ہونا اور ربا ایگزمپٹ ہونا یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں. ٹھیک، یعنی کہ کسی بھی ٹائم جو ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ یہ سمجھے کہ اس ٹائم کیش فلو میں ڈسٹربنس ہے تو میں 1% جو ہے وہ انٹرسٹ پہ چلا جاؤں، تو وہ پروویژن کا موجود ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اسی نظام کے اندر 0% انٹرسٹ ہونا یہ بالکل ایک وہ علیحدہ چیز ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ حکومتیں ایبسولوٹلی نہ ہونا، آپ کا خیال ہے کہ حکومتیں اور ادارے جو ہے آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنے میں مخلص نہیں ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے جی، جو آپ بھی ارد گرد دیکھ رہے ہیں اسلامک بینکنگ اور فائنینس ہے، دس از اے اسٹیپ. شاید وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ مزید وہ 20-25 سال لے کے اور میچور ہو جائیں اور اس میں شاید دیکھا جا سکے کہ یہ سولوشن ہے کہ نہیں ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ کیپیسٹی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. کیسر امام صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ سود کی حرمت ثابت کرنے کے لیے جو ہے آپ کو عدالت میں اس کا متبادل پیش کرنے میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، یا حکومتوں کی جکڑ بندیاں ہیں، عالمی مالیاتی اداروں کی جکڑ بندیاں ہیں جو اس کیس کو اس کی پیش رفت میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ لیکن سر ایک چیز تو میں بڑا کلیئر کر دوں، کیونکہ ہم نے کوئی بھی کیس جب عدالت میں سب جوڈس ہوتا ہے تو ہم نے عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے قانون، آئین اور اس کے مطابق. آئین میں جو لکھا ہوا ہے، قانون میں جو لکھا ہوا ہے. آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو قانون ہے اس کو شریعت کورٹ آن ٹچ سٹون آف اسلامک انجنکشنز دیکھے گی، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شریعت کورٹ جب سٹرائک ڈاؤن کرے گی کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی پروویژن تو اس کا آلٹرنیٹ شریعت کورٹ دے گی کہ آپ اس کی جگہ یہ کر لو. دس از ناٹ دی جاب آف، یہ ایمبٹ سے باہر کی یہ بات ہے جس کو میں ذاتی طور پہ جب سے میں اس میں انگیج ہوا تو میں نے اس کو ڈیپریشیٹ کیا کہ دیکھیے جو برڈن ایک میرا نہیں ہے، میں اس میں داخل ہو کر ایک اننیسیسری ایک چیز کو لمبا کر رہا ہوں. دس از دی جاب آف دی ایڈوائزرز آف دی گورنمنٹ اینڈ دی انڈیپینڈنٹ پرسن جو سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے، وہ سب مل کے گورنمنٹ جب ایک سسٹم ان کے نیچے سے کھینچ لیا جائے گا عدالت کی طرف سے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی سسٹم لے کے آئیں گے جو قانون کے مطابق ہو اور اسلام کے مطابق ہو. میرا پہلا تو یہ خیال ہے کہ اس ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ جو پیٹیشنز تھی، یہ جو ایشو تھا جب 1990 میں آرگو ہو رہا تھا، اس وقت تو صرف ماڈلز تھے جو کتابوں کی شکل میں بند تھے یا ریسرچ پیپرز کی شکل میں موجود تھے اور وہ عدالت کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز عملی طور پر اس کا کوئی ایک حصہ بھی فیلڈ میں موجود نہیں تھا. لیکن ہم جہاں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں یہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں نہ صرف تھیوریٹیکل ماڈلز بے شمار موجود ہیں جو ہم نے دیے بھی عدالت کے سامنے رکھے بھی، بلکہ عملی طور پہ بہت سارے ایسے ماڈلز ہیں کہ جو نہ صرف اسلامک بینکنگ کی شکل میں فیلڈ میں موجود ہیں بلکہ سکسیسفلی رن ہو رہے ہیں. آلدو ان پہ بہت ساری ڈسکشنز ہیں، کرٹیسزم ہے، لیکن عملی طور پہ وہ ماڈلز اس ٹائم موجود ہیں. اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈلز کی غیر موجودگی کوئی اتنا بڑا میجر ایشو نہیں ہے، وہ موجود ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید وہ ول نہیں بن پا رہی ہماری حکومتوں کی کہ وہ اس سسٹم کو اپنا سکیں کہ جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ قانونی اور اسلامی نظام. اچھا کیسر امام صاحب، آخر میں یہ فرما دیجئے کہ اگر میں یہ جاننا چاہوں اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے اب تک جو بحث ہوئی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ اس کا سر خلاصہ یہ ہے کہ اب تک کی جو بحث ہے اس میں عدالت نے ہمیں کویسچنئرز دیے جس میں اپروکسیمیٹلی 16-17 سوالات ہیں، اور نہ صرف انہوں نے پارٹیز کو وہ سوالات دیے بلکہ بہت سارے لوگ جو امائکس تھے انہیں بھی سوالات دیے کہ سود کا مطلب بیسیکلی کیا ہے، ربا کا مطلب کیا ہے، قرض میں ربا کیا ہوتا ہے. یہ سارے سوالات ہیں جو پچھلے سیشن میں بھی پچھلے اس میں بھی دیے جا چکے تھے. ان کے جوابات جو ہے وہ عدالت میں جمع ہو چکے ہیں، اور اب عدالت جو ہے وہ بحث سماعت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ
کیونکہ یہی انٹرسٹ کا جو لفظ ہے یہ آئین میں بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے. تو اگر یہ عدالت فیڈرل شریعت کورٹ کسی قانون میں لفظ جو انٹرسٹ ہے اس کو انٹرپریٹ کرے گی تو آیا امپلائڈلی کانسٹیٹیوشن میں جو لفظ انٹرسٹ ہے اس کو تو انٹرپریٹ نہیں کر رہی ہوگی, جو کہ اس کی جورسڈکشن سے باہر ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ آئین کی کسی دفعہ کو اسلامک پروویژنس کی بیس کے اوپر انٹرپریٹ یا اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکوں. تو اس وقت اس پروپوزیشن کے اوپر 4-5 دفعہ آرگومنٹس ہو چکے, لیکن بینچ جو ہے جس کے سامنے آرگومنٹس کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بینچ نہیں رہتا, پھر نئے جج صاحبان آتے ہیں تو ان کے سامنے بحث ہوتی ہے. اور لاسٹ ٹائم جو بینچ تھا انہوں نے اس بحث کو ختم کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم میرٹس کے اوپر جاتے ہیں. تو پہلا جو مرحلہ تھا کہ آیا شریعت کورٹ یہ سن بھی سکتی ہے وہ طے ہو کے اب میرٹس کے اوپر شروع ہو گیا ہے کہ جس میں یہ بحث ہونی ہے کہ بیسیکلی ربا کی ڈیفینیشن کو ڈٹرمن کیا جانا ہے. کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ربا کی تعریف کیا ہے تاکہ وہ ان الفاظ پر لگ سکتی ہے یا وہ الفاظ جو مختلف قوانین میں استعمال ہوئے ہیں وہ اس ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اگر پورا اترتے ہوں گے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوں گے, اگر نہیں